أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم اما بعد ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے فبأي آلاء ربكما تكذبان کے بارے میں جو بنیادی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان ناشکری کی طرف مائل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کئی موقع دیتا ہے کہ اگر تم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو آبزرو ہی کر لو تو تمہیں شکر گزار ہونے کی بہت ساری وجوہات مل جائیں، لیکن تم ان سب کو اگنور کرتے ہو جیسے وہ تمہارے لیے تحفے ہیں ہی نہیں، جیسے وہ تم کی کسی نہ کسی طرح مستحق ہو۔ اصل میں انسان جب شکر گزار نہیں ہوتا اس کی بھی ایک اصل وجہ ہوتی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے، یعنی اس کی خدمت کی جائے۔ اس کو ہوتا ہے کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو، میری اصل کیا ہے۔ کبھی کبھی کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کر دیتا ہے، کبھی کوئی امیر کسی غریب سے کر دیتا ہے، یعنی اور پھر کچھ لوگ اپنی نسل کی بنیاد پر، اپنے خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو توقع ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار میں ہوتا ہوں کسی کنونشن وغیرہ میں تو کچھ مشہور لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کر یعنی وہ چاہتے ہیں کہ فوٹو ساتھ کھینچے، اور وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پہنچیں گے میں کہوں گا ماشاء اللہ آپ آئیے، تو میں عام طریقے سے بات کرتا ہوں، نارملی بات کرتا ہوں، وہ ایک طرح سے افینڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، میرے ہاتھ نہیں چومے گئے، یہ ان کو تمیز نہیں ہے کس کی حاضری لگی ہے ابھی، کس کے سامنے ان کو اعزاز مل رہا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا ان کو تو کچھ احساس ہونا چاہیے، کچھ ذرا اپنے آپ کو ہمبل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان میں آ جاتی ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اصل کو بہت بڑی چیز ہے، نسل کی بنیاد پہ، اسٹیٹس کی بنیاد پہ، شہرت کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، پروفیشن کی بنیاد پہ۔ یہ تو بنیادیں اس کی مختلف ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ملینئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی میں بتا رہا ہوں، پہلے کوڑے کا ٹرک بھی چلا رہا ہوں نا، تو وہ جو ڈرائیور ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا کہ جو پیچھے ٹرک میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا، لٹک رہا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں اصل چیز، ڈرائیور تو میں ہوں۔ آپ اپنی دنیا میں ہی فرعون بن جاتے ہیں، بہت بڑی شے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ان عرب کا معاملہ تھا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ صحرا کے اندر نہ ان کے پاس رومیوں کی سلطنت، نہ ایرانیوں کے ریسورسز، کچھ بھی نہیں ہے، کہ ریت میں بیٹھے ہیں، اور ریت میں بیٹھ کے بڑی شے بنے ہوئے ہیں۔ جی قرآن ان کو فرعون سے کمپیئر کر رہا ہے۔ فرعون دنیا کا اعلیٰ ترین بادشاہ جس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر لیا تھا، تمام اس وقت سے لے کے آج تک جو حکومتی آرکیٹیکچر بنتا ہے نا، جیسے واشنگٹن ڈی سی میں اگر آپ دیکھیں زیادہ تر بلڈنگز کے کالمز ہیں، ستون بنے ہوئے بڑے بڑے، وہ پتہ ہے کس سے انسپائر ہیں؟ ایجپشن آرکیٹیکچر سے، فرعون کے آرکیٹیکچر سے۔ اس کی کاپی گریک کرتے تھے، یونانی کرتے تھے، اب برٹش نے کی، اس سے امپریس ہو کے ڈالر بل پہ اس کی نشانی ہے۔ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے یہ دیہات کے عربوں سے، جن کو دنیا نہیں جانتی تھی، تاریخ نہیں جانتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کبر، تکبر ایسا مرض ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بڑی شے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے دماغ میں جب آپ بڑی شے ہے نا تو وہی کبر ہے، وہی تکبر ہے۔ تو یہ اب اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا یہاں پر، میں تمہیں اپنی اصل سمجھا دوں تاکہ تم جب لوگوں سے کہو نا تمہیں پتہ ہے کس سے بات کر رہے ہو، اپنی اوقات جانو۔ اس سے پہلے تم کسی اور سے پوچھو، وہ اپنی اوقات جانے، تم اپنی اوقات جان لو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ صلصال کہتے ہیں کھنکتی ہوئی مٹی۔ کھنکتا تو مجھے پتہ نہیں آپ استعمال بھی کبھی کرتے ہوں گے کہ نہیں، میں نے تو نہیں کیا، لیکن میں عربی میں جو مفہوم ہے وہ آپ کو آسان زبان میں سمجھا دوں۔ کبھی کبھی ریت ایسی ہوتی ہے صحرا کی کہ وہ ہارڈ، اس پہ بارش ہوتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہاتھ میں وہ بالکل گر جائے، اور پھر جب بالکل زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے تو وہ بالکل کریک سی ہو جاتی ہے، کریک ٹائل قسم کے بن جاتے ہیں زمین پہ۔ اس کو آپ ہاتھ میں بھی اٹھا لو ایسے پلیٹ کی طرح، لیکن تھوڑا سا بھی دباؤ گے تو کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ اسے کہتے ہیں صلصال۔ اور وہ ایسی ریت ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ نہ کچھ اگنا ہے، نہ وہ کسی اور چیز کے کام آنی ہے، بیکار۔ اس کا صرف ایک پاسبل فائدہ ہے اس ریت کا، وہ کیا ہے؟ فخار، کل فخار۔ فخر عربی میں صرف فخر کرنے کو نہیں کہتے، فخار مٹکے وغیرہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے
یعنی ایسی ریت جیسی کہ مٹکے بنانے کے لیے استعمال ہو. اچھا مٹکے جو ریت کے بنے ہوتے ہیں, مٹی کے بنے ہوئے مٹکے, وہ امیر لوگ استعمال کرتے ہیں یا غریب لوگ استعمال کرتے ہیں؟ غریب لوگ استعمال کرتے ہیں. تم تو غریب لوگوں کے مٹکے کی بنی ہوئی شے کی اصل ہے تمہاری. جو اوقات یاد دلائی ہے نا, خلق الانسان من صلصال کالفخار, تمہاری اوقات مٹکے کی ہے, اور مٹکا اگر کبھی ٹوٹ جائے تو اس کے پیسز کا کوئی فائدہ نہیں رہا. تم بیکار چیز ہو, تم تو برتن ہو, وہ بھی برتن سب سے نچلے درجے کا برتن, اس شے کے بنے ہوئے ہو. تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار. میں کہہ رہا ہوں کہ شکر گزاری اور تکبر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. جتنا تکبر ہوگا اتنا شکر گزاری کم ہوگی, جتنی شکر گزاری زیادہ ہوگی اتنا تکبر کم ہوگا. اگر ایک نہیں ہے تو دوسری زیادہ ہے, دوسری نہیں ہے تو پہلی زیادہ ہے. یہ دونوں آپس میں ان کا ایک کنورس ریلیشن شپ ہے. اوکے, اب یہاں پر کیونکہ شکر گزاری کی کمپلینٹ تھی, تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ تو پھر پہلے تکبر کو ختم کرنا پڑے گا. تو کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار. اب بات کہاں شروع ہوئی تھی؟ اس نے انسان کو بنایا, کیا عظیم شے بنا دیا انسان کو. لیکن انسان بھول جاتا ہے کہاں شروع ہوئی تھی یہ کہانی. بھول گیا انسان. من ای شیء خلقہ, یاد ہے کچھ کس چیز سے بنایا گیا تھا اسے؟ کس چیز سے بنایا تھا اس نے اسے؟ تو یہاں پر اب دوسری بات جو کی ہے وہ ذرا عجیب معلوم ہوتی ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار, اور اس نے جنوں کو آگ کے نہ دیکھے ہوئے حصے سے بنایا. مارج کہتے ہیں, کبھی آپ نے چولہا جلایا ہو, آپ نے تو جلایا ہوگا, میں نے نہیں جلایا, میں نے چیزیں جلائی ہیں لیکن چولہا نہیں جلایا. اوکے, آگ کے سب سے نچلے حصے میں چولہے اور آگ کے درمیان ایک گیپ سا معلوم ہوتا ہے, اور اس کے بعد تھوڑا سا نیلا, اس کے بعد پھر آگے اور رنگ. وہ جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے جیسے ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ حصہ آگ کا جو نظر نہیں آتا نا, جہاں سے آگ شروع ہو رہی ہے, اسے مارج کہا جاتا ہے. جن آگ کے بنے ہوئے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ مارج کے. سمجھ گئے؟ تو یہ اصل میں ہے مارج. خلق الجانہ من مارج من نار, اس کے سب سے نچلے حصے سے, اس آگ کے سب سے پہلے حصے سے اس کو جن کو بنایا گیا. لیکن جن کا یہاں ذکر ہی کیوں ہے؟ اب اس بات کا جواب مل رہا ہے جب کہا تھا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے. وہ دونوں کون تھے؟ اب جواب کیا ملا؟ انسان اور جن. لیکن سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ بتایا بعد میں کہ انسان اور جن ہے, لیکن دونوں کا لفظ پہلے استعمال کیا. تو بنتی تھی کہ پہلے کہتے انسان اور جن, سن لو تم دونوں انکار کر رہے ہو. بتانے سے پہلے دونوں کا لفظ کیوں؟ بتانے سے پہلے اگر دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے, اس سے لازماً انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ نہیں یہ دونوں کون ہوئے؟ اگر پہلے تو ابھی دو کی کسی کی بات نہیں ہوئی, صرف انسان ہی کی بات ہوئی تھی, تو پھر یہ دونوں کہاں سے؟ پھر اس کے بعد جو جواب دیا اس کا کچھ فائدہ نکلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو طرح کے غیر مسلم تھے. ایک وہ جنہوں نے بات کو کبھی سننے کا موقع ہی نہیں, ان کو نہ موقع ملا, وہ اپنی زندگی میں مشغول, کھانے پینے سونے میں لگے ہوئے, ان کو کیا پتا کون سی دعوت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا جہاں بدل جاتی ہے انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا, وہ اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی تھے. وہ تو یعنی 23 سال تقریباً گزرنے کے بعد بھی ایسے لوگ تھے. آپ کو پتا ہے جب مکہ فتح ہو گیا تھا نا, تب کچھ لوگوں کو ہوا لگی یہ ہوا کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ آ کے رسول سے پوچھتے ہیں علیہ السلام. قرآن نے بھی کہہ دیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر کوئی مشرکوں میں سے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لگتا ہے کہ حکومت اب آپ کی ہے تو آپ حفاظت دے دیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان میں سے کوئی ایسا آتا ہے آپ سے حفاظت مانگنے, اس کو حفاظت دے دو تب تک جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ سن لے, اور اس کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ, ثم ابلغہ مأمنا, ان کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ اپنے آپ کو امن محسوس کریں, پریشر محسوس نہ کریں. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون, یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا. 23 سال سیرت کے گزر گئے, تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ گزر گیا, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں ویڈیو گیم کھیل رہا تھا گھر بیٹھا ہوا. ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے نہ صرف ان کو پتا, نہ صرف انہوں نے اس کا انکار کیا, لیکن وہ باقاعدہ اس کیمپین پر تل گئے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو برباد کرنا ہے, اس نبی کا خاتمہ کرنا ہے. کچھ لوگ تل گئے دشمنی پر. ایک تو ہے نا کہ مانا نہیں, میں مسلمان نہیں ہوں,
ایک دوسرا ہے میں اسلام کا دشمن ہوں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور وہ لوگ ایسے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا کہ اصل میں وہ جو نبی کی دشمنی پہ اتر آئے ہیں نا، ان کی ایک سپورٹ بھی ہے، اور ان کی سپورٹ ہے شیاطین. شیطان ان کو آ کے وسوسہ کرتے ہیں، اب یہ حملہ کرو، اب یہ کہو، اب یہ کرو، اب یہ کہو. دو طرح کے شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین انسانوں کے اور شیاطین جنات کے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں، جس انسان میں کوئی خیر باقی نہ رہے اور وہ صرف شیطان کا وسوسہ سن کے جو سنتا ہے وہ کرے، وہ انسانوں کا شیطان بن چکا ہے. یہ دونوں ہیں. اس کے بارے میں سورۃ الانعام میں بڑی تفصیلی بات کہی گئی ہے، اس کا بھی میں ذکر کر دوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اسی طرح ہم نے تمام ایک ایک نبی کے لیے دشمن فراہم کیے، یعنی ان کی ابتلاء میں نبیوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے دشمن بھی تھے. وہ کون تھے؟ انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین، جو ایک دوسرے کو انسپائر کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو پٹی پڑھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ کبھی ایسا نہ کرتے، چھوڑ دو انہیں اور جو یہ چیزیں بناتے رہتے ہیں. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور یہ اس لیے تاکہ جن لوگوں کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے وہ ان باتوں میں پڑ جائیں. یعنی جو دین کی دشمنی میں شیطان، انسان کے شیطان جنوں کے شیطان سے سن کے آگے بات کر رہے ہیں، اس کا اثر ان لوگوں پر پڑے جن کا واقعی کوئی ایمان نہیں ہے. وَلِيَرْضُوهُ. تاکہ وہ اس سے خوش ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور وہ کماتے رہیں جو وہ کما رہے ہیں. یعنی یہ لوگ گناہ کماتے رہیں گے، نبی کی دشمنی میں اترتے رہیں گے. قرآن نے کہہ دیا کہ ایک تو تمہیں نبی کو ایک دشمن نظر آ رہا ہے جو مخالفت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دونوں دشمن نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا تم دونوں کتنا انکار کرو گے. اور جن بھی سوچ رہا ہوگا کھڑا وہاں پہ کہ میرے بارے میں کہا ہے، نہیں میں تو نظر ہی نہیں آتا. پھر کہہ دیا انسان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹکے والی مٹی سے، اور جن کو نہ دیکھے والی آگ سے بنایا. تو اب جن کو بھی پتہ چل گیا کہ میں بھی نوٹس میں ہوں، اس کو بھی خبر مل گئی. اسی طرح تعالیٰ نے دونوں کو دھمکی دی ہے اس آیت میں. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے جو خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار کے بعد ہے. پہلے تو انسان کی ناشکری کی بات ہوئی تھی، پھر کہا تھا شکر گزار بننا ہے تو اپنی اصل کو جانو. اصل کو جاننے کے بعد اور جنوں کو ایکسپوز کرنے کے بعد کہ میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اب کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب کون سی قدرت کا انکار کرو گے؟ اب کچھ اندازہ ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اب کچھ پتا ہے تمہیں میں تمہاری اصل کو بھی جانتا ہوں. یعنی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فبأي آلاء ربكما تكذبان کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اب بات بدل رہی ہے، ایک اور رخ لے رہی ہے. اور وہ کیا رخ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب. اس کا کیا مطلب ہے دو مشرق اور دو مغرب؟ مغرب تو ایک ہی ہے اور مشرق تو ایک ہی ہے. قرآن میں تین ہے. قرآن میں کہا گیا ہے رب المشرقی والمغربی، پھر کہا ہے رب المشارق، رب المغارب، پھر کہا رب المشرقین رب المغربین. تین مختلف اسلوب استعمال کیے ہیں. مشرق اور مغرب کا رب، دو مشرق اور دو مغرب کا رب، اور کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا رب. تینوں اسلوب استعمال ہوئے. یہ تینوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. سب سے آسان تو وہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، مشرق اور مغرب کا رب، یعنی سورج کے غروب ہونے کا اور سورج کے عروج اور غروب کے مقامات کا رب، یعنی دن رات کا رب. بات کیا نکلتی ہے مشرق اور مغرب سے؟ دن رات کا رب. جو رب تمہارا دن میں ہے وہی رات میں ہے. جو کچھ کرو گے دن میں اس کا بھی وہ تمہارا رب ہے، جو رات کی تاریکی میں کرو گے اس کا بھی رب ہے. کوئی اور مختلف سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ دن میں اچھے رات کو برے، رات کو اچھے دن میں برے. ایسا نہیں ہے. دن رات وہی تمہارا رب ہے. ہر گھڑی تم کو وہی دیکھ رہا ہے.
کہنے کا مقصد یہ ہے. دوسری جو ایکسپریشن ہے جو یہاں پر وہ اس پہ میں آخر میں آؤں گا, 2 مشرق 2 مغرب پہ, لیکن پہلے بتا دوں کئی مشارق اور کئی مغارب کا رب. اصل میں مشرق اور مغرب سمتوں کے نام ہیں. میں یہاں کھڑا ہوں, مجھ سے مشرق میں کچھ چیزیں ہیں, مجھ سے مغرب میں کچھ چیزیں ہیں, ایسی بات ہے نا. اور آپ کے مشرق اور آپ کے مغرب میں کچھ اور فرق ہے. یعنی آپ جہاں پر کھڑی ہیں یا آپ جہاں پر کھڑے ہیں, آپ کا مشرق اور آپ کا مغرب الگ ہے, میرا مشرق اور میرا مغرب الگ ہے. یعنی ہر نقطہ نظر الگ ہے, ہر پوائنٹ الگ ہے. آپ جی پی ایس پہ بھی دیکھ لیں, آپ جہاں بھی کھڑے ہوں نیویگیشن دیکھ کے, وہاں سے ایسٹ کچھ اور ہے اور ویسٹ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. اس تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقطہ نظروں کو دیکھ رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے میں یہاں سے بیٹھ کر مجھے بس یہی نقطہ نظر آ رہا ہے, میرا مشرق اور میرا مغرب. اللہ تعالیٰ صرف اپنے نقطہ نظر سے نہیں, تمہارے نقطہ نظر سے بھی تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, اور دوسرے کے نقطہ نظر سے بھی. کبھی آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی سمجھا لیں اس کو آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ ہی نہیں آ رہا, وہ آپ کے زاویے سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارے زاویے سے بھی دیکھ سکتا ہے اور دوسرے کے زاویے سے بھی دیکھ سکتا ہے, اور اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کلام دے رہا ہے. یہ ہے رب المشارق و رب المغارب. اب ایک بات رہ گئی, 2 مشرق اور 2 مغرب. یہ بات جو لوگ زمین پہ کام کرتے ہیں نا, کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں, یا جو لوگ زمین پہ بہت وقت گزارتے ہیں, جیسے صحرا میں لوگوں نے بہت وقت گزارتے تھے, ان لوگوں کو اس کا بڑی اچھی طرح علم ہے کہ سال میں سورج کے عروج کی جگہ 6 مہینے میں ایک مقام سے ہلکی سی شفٹ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی کسان ہے, اس کی کھڑکی سے اس کو عروج نظر آتا ہے, تو 6 مہینے کے دوران پہلی کھڑکی سے سورج دوسری کھڑکی تک پہنچ جاتا ہے, اور پھر اگلے 6 مہینے میں وہ واپس پہلی کھڑکی تک آ جاتا ہے. اگر 2 کھڑکیوں سے شفٹ ہوا ہے, تھوڑا سا بھی شفٹ ہوا ہے نا, یہ 2 مشرق بنے. دوسری طرف کیا بنیں گے؟ 2 مغرب. اشارہ کس کی طرف ہے؟ موسموں کا. یہ موسموں کی طرف اشارہ ہے. موسموں کی طرف اشارہ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہاں پر 2 باتوں کا ذکر ہو چکا ہے. پھل پھولوں کا ذکر ہوا تھا, کھیت کا ذکر ہوا تھا, انسان کی خلق کا ذکر ہوا تھا. اور یہ انسان کی خلق اور کھیت میں کیا چیز کامن ہے؟ موسم. ایک جوانی کا موسم ہے, ایک بڑھاپے کا موسم ہے, ایک بچپن کا موسم ہے, ایک تقریباً موت تک پہنچ جانے کا موسم ہے. مختلف موسم آتے ہیں انسان کی زندگی میں, اور کچھ موسم واپس بھی آ جاتے ہیں. پہلے تھے وہ دوبارہ آ گئے. کیا مطلب؟ جب انسان بہت چھوٹا بچہ تھا, میچورٹی نہیں تھی, بول نہیں سکتا تھا, بے بس تھا, قوت نہیں تھی. جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہی چیزیں واپس آ جاتی ہیں. قوت نہیں رہتی, بول نہیں سکتا, دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, یاسین میں بھی یہ بات آئی تھی. تو یہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جتنا بھی بھاگ لو, تمام موسموں کا تو میں ہی مالک ہوں, زمانے کا تو میں ہی مالک ہوں. رب المشرقین و رب المغربین. دوسری طرف جو کھیتی اگتی ہے وہ سیزنز ہوتے ہیں نا, اور اس نے دوبارہ اٹھنا ہے, اور پھر دوبارہ اٹھنا ہے, اور پھر دوبارہ اٹھنا ہے. تو اسی کی طرف بات تسلسل سے نکل رہی ہے آگے. کچھ نے کہا ہے 2 مشرق اس لیے کہے کہ ایک مشرق جن کا اور ایک مشرق انسان کا. مجھے وہ بات ذرا کم کنونسنگ معلوم ہوتی ہے. مجھے لٹریچر کے اعتبار سے جو بات زیادہ صحیح لگتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. تو رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر اب جب کہ جان لیا کہ تم وقت سے نہیں بھاگ سکتے, موسموں سے نہیں بھاگ سکتے. ہر سال تم نے کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, انسان جتنا بھی تم چاہے تو نے اپنے رب کی طرف چلتے بڑھتے گرتے پڑتے پہنچنا ہی پہنچنا ہے, چلتے ہی رہنا ہے. آپ کبھی وہ ایئرپورٹ پہ لمبے واک وے ہوتے ہیں نا, تو وہ لگا دیتے ہیں ایک بیلٹ, اس پہ کھڑے رہو, وہ چلتی رہتی ہے. یہ ہماری زندگی ہے. آپ بے شک کھڑے ہوں یا بھاگ رہے ہوں, آپ پروگرس کر رہے ہیں, رب کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ آنکھیں بند کر لو یا نہ کرو, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. پھر بھی تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم اس کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہو. وہ وقت کا محتاج نہیں ہے, تم ہو. تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیشہ تک جوان رہو گے, ہمیشہ تک تمہارے پاس یہ قدرتیں رہیں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب وہاں دور تک بات لے گئے. مرج البحرین یلتقیان. پہلے تو بات کی تھی زمانے کی, اب بات کی ہے فاصلوں کی. یعنی یہ طاقت کے مختلف پہلو ہیں, اور ایسی طاقتیں جس کا انسان کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جس کی کچھ قدرت ہمیں بھی ہے. جیسے ابھی جو کہا تھا نا, فروٹس کے اوپر ریپنگ بھی بنائی ہے.
جیسے چھلکا بنایا مالٹے کا، کیلے کا، ٹھیک ہے ہماری بھی کچھ صلاحیت ہے، ہم بھی چھلکے بنا لیتے ہیں. چاکلیٹ کا ریپر تو ہم بھی بناتے ہیں نہیں، لیکن اس کے ریپر میں ہمارے ریپر میں کیا فرق ہے؟ اس کا ریپر مالٹے کا، وہ آپ کھا کے زمین پہ پھینک دو، وہ کھانے کو، وہ زمین کو غذا دیتا ہے، اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. آپ چاکلیٹ کا ریپر اٹھا کے زمین پہ پھینک دو، کیا ہوگا؟ وہ زمین کو زہر دے گا، پودے مریں گے، ٹاکسک ہو جائے گا، انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے. کتنے ملینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کے جو نتائج نکل رہے ہیں. وہ اپنا بناتا ہے، ہم اپنا بناتے ہیں. اور اس کی جو ہمارے نزدیک بیکار چیز ہے، وہ کتنی اور مخلوقات کی غذا ہے جو ایک چھلکے سے نکلی ہے، اس سے نکلی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، ہماری قدرت میں نہیں ہے. پھر جب آگے بات کی زمانے کی، آپ جو کچھ بھی اون کر لیں، آپ گاڑی اون کر لیں، گھر اون کر لیں، آپ اچھی سے اچھی صحت میں رہ لیں، آپ اچھے سے کپڑے پہن لیں، ایک چیز آپ نے کبھی اون نہیں کرنی، ٹائم آپ نے اون نہیں کرنا. آپ 1 سال نہیں خرید سکتے، آپ 1 مہینہ نہیں خرید سکتے، آپ 1 سیکنڈ خرید کے بعد میں استعمال نہیں کر سکتے. وہ تو آپ سب نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے، وہ کیونکہ آپ کا ہے ہی نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، اور زمانہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. ایک نقصان تو ہم سب کا ہوتا ہی ہوتا ہے، وقت کا نقصان ہے. چاہو یا نہ چاہو، دنوں نے گزرنا ہے، سیزنز نے گزرنا ہے، اور تم کچھ نہیں کر سکتے. بوڑھے تم نے ہونا ہی ہونا ہے، موت کے قریب پہنچنا ہی پہنچنا ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے. یہ ہے دوسری قوت جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. اب کس قوت کا انکار کرو گے؟ پھر اگلی قوت تک لے گئے. وہ کون سی قوت ہے؟ مرج البحرین یلتقیان. اس نے دو بڑے بڑے سمندروں کو آپس میں ملا دیا جو آپس میں آ کر ملتے ہیں. بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، ان کے درمیان ایک علیحدگی بنا دی. برزخ کہتے ہیں علیحدگی کو. لا یبغیان، جس کو وہ کراس نہیں کرتے. اس کی میں نے گوگل وغیرہ پہ تصویریں تو دیکھی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب میں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ گیا. کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں ایک عجیب منظر ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ہے. وہاں پر اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن ملتے ہیں، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں، ان کی واٹر ڈینسٹی جو ہے نا مختلف ہے، پانی کا رنگ مختلف ہے، پانی کے ٹیمپریچر میں 10-12 ڈگری کا فرق ہے. اٹلانٹک میں جائیں پانی ٹھنڈا ہے، دوسرے میں جائیں پانی گرم ہے. مچھلیوں کی سپیشیز الگ ہیں، تمام چیزیں، پوری مرین لائف الگ ہے، پانی کی ڈائریکشن الگ ہے، اور دور دور تک ایک لکیر نظر آتی ہے دونوں سمندروں کے درمیان. دونوں کے درمیان زمین نہیں ہے، پانی آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اور یہ بات کہنا جو ہے یہ بڑی ہمبلنگ سی بات ہے. پانی کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے، جس طاقت کو دنیا کی کوئی فوج نہیں گرا سکی نا، فرعون کی طاقت، اس کو کس نے گرایا؟ پانی نے گرایا. پانی نے گرایا. میں میریلینڈ میں ایک زمانے میں رہتا تھا، تو بیسمنٹ میں پائپ پھٹ گئی، 6 انچ پانی، سارا فرنیچر خراب، کپڑے خراب، برا حال. ایک دوست تھا میرا مسجد میں، وہ پلمبنگ کا کام کرتا تھا. میں نے اس سے کہا کہ آ کے ذرا ہیلپ کر دو. تو وہ بیچارہ لگا ہوا ہے کہ اس میں تو ٹائم لگے گا اور یہ بہت دیر لگے گی. اور پھر میں نے کہا اس کا کوئی جلدی حل نہیں ہو سکتا. میں ذرا صبر نہیں تھا مجھ میں، تو میں نے کہا کوئی جلدی حل نہیں ہو سکتا. اس نے مجھ سے بڑے مزے کی بات کی. اس نے کہا یو کینٹ بیٹ واٹر، اٹ کلڈ فرعون. اس کو آپ نہیں کر سکتے. کچھ سال پہلے میں ہیوسٹن میں تھا. ہیوسٹن میں آپ کو یاد ہوگا ہریکین آیا تھا بہت بڑا، کٹرینا کے بعد کی بات ہے. تو مسجدوں میں بھی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ آپ شہر چھوڑ جائیں، سٹی کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، آپ چھوڑ جائیں. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، نو آئی وانٹ ٹو سی دا پاور آف اللہ. بیچ پہ جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. میں جب گیا بعد میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بیچ پہ نا کہیں بورڈ واک پہ لوہے کی ریلنگ لگی ہوتی ہے، وہ ایسے ٹوسٹ ہوئی ہوئی تھی. کس طاقت نے لوہے کو ٹوسٹ کیا اس طرح؟ پانی نے. پانی ایک ایسی فورس ہے، جب وہ آتی ہے تو اس کے سامنے بلڈنگ کوئی شے نہیں، کوئی فوج کوئی شے نہیں، کوئی دیوار کوئی شے نہیں، کچھ نہیں روک سکتی. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِ. جب پانی باغی ہو گیا تو تمہیں کشتی پڑی چڑھانا پڑا، کوئی رکاوٹ اس کو نہیں روک سکتی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا تھا.
جہنم کی سب سے ہولناک جو تصویر کھینچی جاتی ہے قرآن میں، اذا البحار فجرت اذا البحار سجرت، جب جو تمام سمندر ہیں وہ پھٹ جائیں گے، نکل آئیں گے. اب دیکھیے وہ عظیم قوت پانی، اور وہ بھی اس مقدار میں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سمندر، دو بحر وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور خدا نے بیچ میں لائن لگائی ہوئی، نہیں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا. اس قوت کا ہم اندازہ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں تم میں کتنی طاقت ہے. تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتا؟ میں دو سمندروں کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اب تمہیں کون سی قدرت کا انکار ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیں بات کیسے کی جا رہی ہے، کیسے انسان کو اپنی اوقات دکھلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے ذریعے کچھ تواضع سکھائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ دونوں سمندروں کو آپس میں ٹکرا کر اپنی اپنی جگہ رکھنے کے بعد، اور لا یبغیان کے معنی وہ ایک دوسرے پر چڑھاوا نہیں کرتے. یلتقیان کے لفظ کے لیے قرآن میں جب التقطا لفظ استعمال ہوا ہے، جب فوجیں آپس میں ٹکراتی ہیں نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہت بڑی بڑی فورسز ہیں جو آپس میں آ کر ٹکرا رہی ہیں، یعنی ایک جنگ کی صورت کھینچی گئی ہے. ایک جنگ ہو رہی ہے دو پانیوں کے درمیان، اور ان کو ایک کو دوسرے پر غلبہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو روکا ہوا ہے. اب یہ سین کھینچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ملائم سا باریک سا سین کھینچا ہے. یہ بہت خوبصورت التفات ہے، چینج ہے سبجیکٹ کا. کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اگر گہرائی میں اترو تو موتی نکلیں گے. اوکے، لؤلؤ والمرجان، لؤلؤ موتی اور مرجان نکلیں گے، یعنی بہت باریک قسم کے ذخیرے نکلیں گے، خزانے نکلیں گے. کہاں نکلتے ہیں؟ سب سے نیچے اتر کے، بالکل گہرائی میں اتر کے سمجھو کہ دونوں طرف. اب وہ اتنی باریک سی شے ہے، اتنی ہلکی شے، اور وہ کہاں ڈوبی ہوئی ہے؟ بالکل تہہ میں. اور پھر اس کے فوراً بعد کہا تمہیں اندازہ ہے کہ اگر کوئی بڑی طاقت ہو جس میں تباہ و برباد کرنے کی قوت ہو، صلاحیت ہو، بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے شہر، پانی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہی پانی اس کے اندر اللہ اتنی باریک سی شے کو برقرار رکھتا ہے، وہ بھی دونوں طرف. پانیوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن لؤلؤ مرجان کو کوئی کچھ نقصان نہیں ہوتا. وہ بالکل ملائم سے زمین پہ اور اس کی تہہ میں اگ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ اس کی طاقت کا مظاہرہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب تباہی آتی ہے نا ایک فوج کی، تو وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی کہ جب ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کیا تھا تو ساتھ میں کچھ سویلین بلڈنگ بھی ڈسٹروائے ہو گئی، کچھ بچے بھی مارے گئے، کچھ ہاسپٹل بھی تباہ برباد ہو گیا. ہمارے اندر یہ قوت اور صلاحیت نہیں ہے کہ اگر ہم فورس کو استعمال بھی کرتے ہیں تو جہاں ہم اس کو اٹیک نہیں کرنا چاہتے اس کو نہیں روک سکتے، رائٹ؟ تو اس کو فرینڈلی فائر کبھی کہہ دیتے ہیں، یا کلیٹرل ڈیمیج کہہ دیتے ہیں، کہ اب وہ ہونا ہی تھا، سب چیزوں کا تباہ برباد ہونا ہی تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ جہاں چاہتا ہے طاقت استعمال کرتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے اس طاقت کو روک دیتا ہے، اور پھر اس سے باریکی سے لطافت سے کام لیتا ہے. لطیف انداز سے، بہت ہلکے باریک انداز سے کام لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم کوئی چیز نہیں ہو، تم سے ابھی نرمی سے کام لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں بڑی بڑی فوجیں ہیں، بڑی بڑی قوت ہے. کچھ اس سے سیکھ لو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تمہاری حیثیت ان موتیوں سے زیادہ نہیں ہے. وہ چاہتا تو وہ کبھی نہ اگتے، تم ابھی بچے ہوئے ہو، لیکن تم اس کی قوت کے تحت ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر دوسری طرف ایک اس کا متضاد منظر کھینچا گیا ہے، اور وہ یہ ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتِ. اور اسی کے ہیں، اسی اکیلے اسی کی ملکیت میں ہیں وہ کشتیاں جو چلتی رہتی ہیں اور بہت اونچی کھڑی ہیں. یعنی وہ ملٹیپل فلورز کے جو ویسل نہیں ہوتے، جیسے کروز شپ ہوتی ہے یا آج کل ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے، پورا ایئرپورٹ چل رہا ہے جی جہاز کا اور سمندر میں. منشآت کہتے ہیں بہت اٹھی ہوئی.
فی البحر، وہ سمندر میں چل رہی ہیں کل اعلام، کہ دور سے کوئی دیکھے تو سمجھے کہ پہاڑ ہے، وہاں پہ زمین ہے، کوئی آئیلینڈ ہے، کوئی قریب جاؤ تو پتہ چلے یہ کشتی ہے. اتنے بڑے بڑے. اب یہ کیا منظر کھینچا گیا ہے؟ اتنی چھوٹی سی چیز تھی، وہ کہاں ہے؟ نیچے ڈوبی ہوئی. اتنی بڑی شے وہ کہاں ہے؟ اوپر رکھا ہوا اسے. وہ جسے چاہے اٹھا دے اور جسے چاہے گرا دے. جو چیز تم سمجھے تھے کہ اوپر آئے گی وہ نیچے ہے، جو چیز تمہاری توقع تھی نیچے جائے گی وہ اس نے اوپر رکھی ہوئی ہے. لیکن اسلوب میں نے کہا تھا نا، صرف بات نہیں کی جاتی، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. لہ الجوار کے لفظ بہت خوبصورت ہے، صرف اسی کی ہیں وہ کشتیاں. ہر مرین کلچر میں، کسی بھی شہر میں جس میں کوئی ہاربر ہوتا ہے، کشتیاں ہوتی ہیں، خاص کر سمندر کے کنارے، ان کا ایک خاص کلچر ہوتا ہے. جب کشتی زمین واپس آتی ہے نا، لینڈ کرتی ہے، پانی سے سفر اس کا ختم ہوتا ہے، شکر گزاری ہوتی ہے، سیلیبریشن ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں سمندر کا سفر موت کا سفر ہے. اور ہر کلچر میں بیسکلی اس طرح کی کوئی تعبیر ہوتی ہے، گاڈ سپیڈ، یا تو اللہ کے حوالے، واقعی اللہ کے حوالے. اگر آپ سمندر کے بیچ میں ہیں، اللہ نے اگر فیصلہ کیا کہ کچھ لہریں تیز آ جائیں، کچھ نہیں کر سکتا انسان. وہ جتنی بڑی بھی کشتی ہو اس نے فلپ کر دینا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اس کے کوئی سروائیول کا کوئی امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم وہاں بیچ میں پہنچتے ہو سمندر کے، تو اس وقت وہ تمہاری کشتی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو تمہیں بھی پتا ہے وہ میری ہے اس وقت. لہ الجوار، اس کو کہتے ہیں اختصاص، وہ صرف میری ہے اس وقت جب وہ کشتی کھڑی ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے. فی البحر کالاعلام. تم سمجھتے ہو کیا عظیم الشان کشتی تیار کی ہے، کیا کنسٹرکشن کی ہے، اس کی کیا انجینئرنگ کی ہے، لیکن اس وقت تو تم بالکل ہی اپنی لا قوت کا اعتراف کر لیتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی طاقت، کوئی صلاحیت نہیں ہے. اسی لیے بار بار قرآن میں کشتی کے منظر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی لوگ جو بڑے اکڑ کر خدا کا انکار کرتے ہیں، جب پانی آنے لگتا ہے، وَيَأْتِيهِمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، جب ان پر ایک طرف سے لہر آ کر تھپڑ مارتی ہے، پھر دوسری طرف سے آ کے مارتی ہے، اس وقت جو گڑ گڑا کے خدا سے مانگتے ہیں، اس وقت جو لئن انجانا من هذه، اس سے ایک دفعہ یا رب تو نے اس سے بچا لیا نا، بس لنکونن من الشاکرین، ہم تو اب دیکھنا کیسے شکر گزار بنیں گے، اب نہیں کروں گا، اب چھوڑ دوں گا، کر لی توبہ، کر لی رب، میں نے کر لی، بس بچا لے، اس سے بچا لے بس. ہم کشتیوں میں کم بیٹھتے ہیں، ہم جہازوں میں زیادہ بیٹھتے ہیں آج کل. جہاز میں بیٹھے، ہر ایک کے سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے، اسکرین پہ بہت ساری فلمیں آ رہی ہیں. آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کون دیکھ رہا ہے، میں کون سی فلم دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد لگا لی، اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی سیٹ بیلٹ لگا لو، ٹربولنس ہونے والی ہے. تھوڑی بہت تو ٹھیک ہے، جھٹکا ہوتا ہے، مزہ بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد اگر کچھ زیادہ شروع ہو گیا اور اوپر سے ملک الموت کا کب بھی گر گیا، اس کے بعد جب وہ لگایا تو کوئی فلم پوری نہیں کرتا اپنی، پھر ہیڈ فون اتر جاتے ہیں. پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، بچانے، باقی یاد نہیں آ رہا ابھی. پھر دعائیں، معافیاں، گڑگڑانا، یتضرعون، ایسے ہمبل ہو جاتے ہیں لوگ جتنا بھی بڑا ہو. یہاں تک کہ کئی سینز ایسے بھی ہوئے ہیں، کوئی ایتھیسٹ تھا، او گاڈ او گاڈ او گاڈ، وہاں تک حالت پہنچ جاتی ہے. اور پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس جہاز کو دوبارہ سٹیبل کر دے، اور پھر وہ ملک الموت کا دوبارہ اوپر ڈال دیے، پھر اس کے بعد واپس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تو کشتی میری ہوتی ہے. میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم جو وعدہ کرتے ہو کہ شکر گزار بن جاؤ گے، کیسا وعدہ ہے؟ وہ بس تمہیں اسی وقت یاد آتا ہے جب موت قریب آ جائے، ورنہ نہیں خیال. چلو جیسے ہی وہ دھمکی ختم، خدا کا وجود ختم تمہارے لیے، اس کی طاقت ختم تمہارے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے کشتی میں نہیں ڈوبتے، جہاز سے نہیں کریش ہوتے، کوئی ایسی ایمرجنسی تمہارے ساتھ نہیں ہوتی، پانی میں نہیں مرتے تم. ایک بات جان لو، جتنے بھی سیف ہو، جتنے بھی آرام میں رہ رہے ہو، کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین کے اوپر ہے نا، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. فانی کہتے ہیں نا، فانی ختم ہونے والی شے، لیکن اس میں اور مرنے والی شے میں بہت فرق ہے.
فانی کہتے ہیں ایسی چیز جس کا مقصد ہی ختم ہونا تھا. اللہ تعالیٰ میں نے ایک دفعہ کالج کے دنوں میں ایک ایتھیسٹ سے بات ہو رہی تھی, ڈبیٹ نہیں تھی, ایسے ہی بات کر رہا تھا کہ یہ کیسا خدا ہے, ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, کھال جو ہے وہ اس کے رنکل آ جاتے ہیں, نظریں خراب ہو جاتی ہیں, کمر جھک جاتی ہے, پھل خراب ہو جاتے ہیں, ہر چیز جو اس نے بنائی ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے, پرانی ہو جاتی ہے, گل سڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اتنا اچھا گاڈ ہوتا تو ہمیں اٹرنل بناتا, ہمیشہ کے لیے رہنے والا بناتا. اس کا ڈیزائن اتنا اچھا تو ہے نہیں کہ وہ چلتا رہے, اس کی بھی ایک ایکسپریشن ہے. تو یہ تو مجھے کوئی اچھا آرکیٹیکچر نہیں لگتا, کیونکہ اس میں تو کمزوری آتی چلی جاتی ہے, اس کی بیٹریاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر فکس بھی نہیں کر سکتے. میں ہوتا تو میں تو اس سے بڑا اچھا ریلائبل بناتا. میں کہا دیکھو کافر, اصل بات یہ ہے کہ تمہارا مقصد ہی تھا بوڑھا ہونا, تمہیں بنایا ہی گیا تھا کمزور ہونے کے. تم کمزوری سے شروع ہوئے تھے اور کمزوری کی طرف واپس آؤ گے, اور درمیان میں تمہیں کچھ اپنے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ کچھ طاقت آ گئی ہے. بس یہی ہے حقیقت انسان کی. ہمیں بنایا ہی گیا تھا, اس لیے بڑھاپے کی کا مقصد کیا ہے؟ کمر میں درد زیادہ شروع ہو گئی. پہلے انسان جب 18 سال کا تھا, بیٹھا ہو, دوست آ گئے, فوراً کھڑا. جب 70 سال کا ہوتا ہے, کوئی دوست آ گئے, کوئی دروازے پہ آیا ہوا ہے, پہلے تو دور سے, اچھا اب اینک کہاں لگی, نظریں خراب, سننا خراب, چال, کمر, کھال, بال, کیا نہیں جاتا. اور جب یہ جاتا رہتا ہے تو انسان کو کیا چیز یاد آتی رہتی ہے؟ یہ سب تو, یہ کرائے کا مکان تو جا رہا ہے, اندر ایک چیز ہے, اس نے واپس جانا ہے. اس کا گھر مٹی ہے, مٹی سے ہی آیا تھا, اب یہ مٹی ہی بن رہا ہے آہستہ آہستہ. ہڈیاں بھی نرم ہوتی چلی جا رہی ہیں, کھال بھی نرم ہوتی چلی جا رہی ہیں, وہ مٹی کی طرف انسان واپس جا رہا ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک نور تھا, ایک روح تھی, وہ اب رب کے لیے تیار ہو رہی ہے. اس کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اب یہ گھر چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ تو ایک ٹیمپرری سا گھر تھا, اب تمہیں اصل گھر جانا ہے. سبحان اللہ. یہ نہ ہوتا تو انسان کو اپنے رب کی طرف واپس آنے کی کیا خواہش ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کی زندگی گزارتے ہیں نا, ان کے آخری دن ان کے سب سے اچھے دن ہوتے ہیں, ان کے آخری دن بڑے خوش دن ہوتے ہیں. اب تو بس رب سے ملنے کا انتظار ہے, تو خوشی سے کہتے ہیں, ہر سجدے میں دعا کرتے ہیں, بس رب اس سجدے میں لے لے, بہت ہو گیا, اب تجھ سے ملنا ہے. کلو من علیہا فان, تم کچھ بھی کر لو, کلو من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. اس پر اگلی نشست میں بحث ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا أيها الأحباب من خير نساء الجنة